نفیس حصہ لیا۔ میری مراد ہے جناب کرنل پرویز اختر صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے ہمارے حاضرین کو روشناس کریں اور عامر عثمان عادل کے خدشات پر مبنی سوالات کے جوابات بھی دیں۔ جناب کرنل پرویز اختر صاحب جو تلاوت فرما رہے تھے، آپ آگے نکل گئے، آگے دیکھا کچھ لوگ نماز یا نوافل میں مشغول تھے، آپ آگے نکل گئے، آگے دیکھا چند لوگ بحث و مباحثہ میں مشغول تھے، آپ ان میں تشریف فرما ہوئے۔ حاصل مقصد کہ یہ ایک ایسی محفل ہے جس میں بحث و مباحثہ ہے، اور بحث و مباحثہ کا حاصل مقصد قوم اور ملک کے لیے بہتری ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایسے دانشور، ایسے اہل عقل اور اہل علم لوگ یہاں موجود ہیں جن کے سامنے میں لب کشائی کر رہا ہوں، اور میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ شاید میں اس قابل نہیں۔ بہرکیف آج کے اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس ٹاپک کو کچھ اس انداز سے پیش کروں گا، ادھر بیٹھے بیٹھے چند لکیریں لگائیں۔ ورلڈ ریئلائزیشن اباؤٹ پاکستان، کہ دنیا پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ دوسرا، عرب دنیا ہمارے بارے میں کیسے خیالات رکھتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے تعلقات اپنے نیبرنگ کنٹریز ان کے ساتھ کیسے ہیں، اور آخر پہ کچھ پاکستان کے بارے میں چند باتیں، پھر ریکمنڈیشن۔ جس بحث و مباحثے میں حاصل مقصد نہ ہو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اگر مناسب سمجھیں گے تو کویسچن آنسر سیشن، آف کورس ان کی اپروولس۔ سب سے پہلے کہ ورلڈ ریئلائزیشن، دنیا پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ آپ ایک اٹامک پاور ضرور ہیں، لیکن دنیا کو بھی دیکھنا ہوگا، اور جو دنیا دیکھتی ہے، جو دنیا آپ کے بارے میں سوچتی ہے، آپ کو اسی دنیا کے بارے میں ویسے ہی اپنے اندر حالات اور سوچ پیدا کرنی ہوگی، جس کو کہتے ہیں فارن پالیسی۔ پہلا، دنیا آپ کو کہتی ہے کہ پاکستان از اے مدر آف وائیولیشن، پاکستان تشدد کی ماں ہے، یہاں سے تشدد جنم لیتا ہے۔ یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے، جو علماء فکریہ ہے، جس کا جواب دینا ہوگا۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے بات نہیں بنتی، بات تب بنے گی کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور آپ کا لائحہ عمل کیا ہے۔ دوسرا کہ پاکستان از اکیڈمی آف ٹیررزم، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹیررسٹ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، دنیا میں بھیجا جاتا ہے، دنیا کے امن کو تباہ کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا آپ کے بارے میں جناب سوچ رہی ہے۔ تیسرا، اسٹیٹ آف ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں، وہ یہاں سے جنم لیتے ہیں، مختلف ڈائریکشن میں جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، بلاسٹ ہوتا ہے، تو اس کے تانے بانے پاکستان کے ساتھ یا جڑتے ہیں یا جوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے سوال ہیں جو جواب مانگتے ہیں۔ اگلا نقطہ، دنیا جو کہتی ہے کہ ناٹ اے وائیبل اسٹیٹ، یعنی یہ وہ اسٹیٹ ہے جس کو زندہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن تھوڑی ہے، لہذا اٹ شوڈ سیز ٹو ایگزسٹ، اس کو صفائی ہستی سے ختم ہو جانا چاہیے۔ اگلا، ارریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ۔ آپ نے نیوکلیئر کی بات کی، لیکن دنیا آپ کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ ارریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، یہ نیوکلیئر کو سنبھال نہیں سکتی۔ نیوکلیئر تو اس نے بنا لیا ہے، لیکن
نیوکلیر کا اونچ نیچ ہو جانا، دیکھیں 2 حادثے ہو چکے ہیں نیوکلیر کے حوالے سے، چرنوبل اور دوسرا ابھی ریسنٹلی جو جاپان میں ہوا ہے۔ تو یہ دنیا کے امن کو تباہ کرنے میں بڑا ایک اہم رول ادا کرتا ہے جو نیوکلیر ہے۔ اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو سنبھالنا ہے۔ لہٰذا یہ 5 نقطے ہیں میری نظر میں جو دنیا آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے، غلط سوچتی ہے، اچھا سوچتی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اب آگے آئے کہ عرب دنیا، مسلمان مسلمان مسلمان، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ علاقو خان نے محاضرہ کر لیا بغداد کا، تاریخ دان بیٹھے ہیں، تو اندر بحث کیا ہو رہی تھی جو ہاتھ میں وقت تھے کہ الو حلال ہے یا حرام۔ یہ نہیں سوچا جا رہا تھا کہ بھائی باہر تو فوجیں آ گئی ہیں، اس کا دفاع، بغداد کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن الو کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔ ابرا نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کر لیا، حضرت عبد المطلب اونٹ گم ہو گئے، آپ سب جانتے ہیں اس واقعے کو، اونٹ گم ہو گئے، آپ چلے گئے، اس کیمپ میں چلے گئے، آپ کو پیش کر دیا گیا ابرا کے سامنے، اس نے کہا بابا میں تمہارے اس ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں، خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تم اس قبیلے کے سردار ہو اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو جواب آتا ہے کہ مجھے اپنے اونٹوں سے غرض ہے، جس کا گھر ہے وہ سنبھال لے گا۔ یہی جواب تھا نا جی، ٹھیک ہے جی۔ تاریخ کے حوالے سے کرنل محمد خان لکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے مصر میں بندے گئے، لڑائی ہو گئی، تو وہ ان کو عربی میں گالیاں نکال رہے ہیں اور وہ گمسم سامنے کھڑے ہیں۔ پوچھا بھائی وہ یہ کر رہے ہیں اور آپ نے جی وہ تو ہمیں آیتیں پڑھ کے سنا رہے تھے۔ تنگ آمد بجانگ آمد میں اس کا حوالہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب آپ کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے جو آپ عرب کو سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ناظرہ پڑھنے والے ہیں، ان کو چھوڑو۔ ٹھیک ہے جی۔ یاسر عرفات صاحب، تاریخ پڑھے، غور فرمائیے اس کے اوپر، وہ اندرا گاندھی کو اپنی بہن سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ ہمیں ادھر بڑی کروٹ، عرب دنیا عرب دنیا عرب دنیا، ٹھیک ہے عرب دنیا اپنی جگہ کے اوپر، لیکن گزارش یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن میں ایک لفظ بار بار لکھا گیا، حکمت حکمت حکمت، اس کی تشریح کیجئے کہ حکمت کا مطلب کیا ہے۔ یعنی اگر ہم ہیں، ایگزسٹنس ہے، طاقت ہے، تو ہم کسی کی مدد کر سکیں گے، اور پھر مدد ریسیپروکل بیسس کے اوپر ہوتی ہے۔ شاہ سعودی عربیہ فرماتے ہیں جب پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی تو جواب آتا ہے یہ کون ہے ٹٹلی بٹلی جو ہمارے معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ وہاں سے یہ جواب آتا ہے۔ لہذا میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، ہماری جو ایک سکھ کے ساتھ ملاقات ہوئی کسی غلط حساب کتاب میں، گفت و شنید جاری ہوئی، سکھ یا انگریزی بولتا ہے یا پنجابی، وہ اور کسی سائٹ پہ نہیں جاتا، وہ کہتا ہے کہ یہ میری ماں کی زبان ہے جس نے مجھے جینا سکھایا، پہلا لفظ سکھایا، لہذا میں پنجابی میں رہوں گا۔ تو مجھے کہتا ہے کہ اٹیک آن خانہ کعبہ اینڈ اٹیک آن مکہ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز وٹ، یعنی اگر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے اوپر اٹیک ہو جائے، حملہ ہو جائے، تو آپ اس کو کیسے لیں گے؟ تو جواب دیا کہ اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اٹیک آن اسلامک امہ، کہ یہ مسلم امہ کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس نے کہا ایکسیلنٹ۔ پھر اگلا سوال اٹیک آن ریاض، میں نے کہا لیٹ دا گورنمنٹ آف سعودی عربیہ ٹو ہینڈل دا ایشو، کہ سعودی حکومت کو اس ایشو کو ہینڈل کرنا چاہیے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے۔ تو پھر آگے سے مجھے کہتا ہے ادھر ان کے کون کون سی 2 جگہ ہیں جو مجھے ابھی نام میں بھول رہا ہوں، ہے جی، یس، حسن عبدال، اور وہ دے آر لوکیٹڈ ویئر، ساتھ اشارہ بھی کیا۔ پھر آگے کہتا ہے آئی ہوپ یو کین ریڈ ان بٹوین دی لائنس
کہ میں توقع کرتا ہوں کہ تم سطروں کے درمیان پڑھ سکتے ہو، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہماری توقعات آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا اٹیک مسلمانوں کے اوپر تصور کیا جائے گا تو ان دو جگہ کے اوپر اگر گڑبڑ ہوئی تو سکھ قوم آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا کہ عرب دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ بیٹھے بیٹھے چار وہ فکریں لکھ لیے۔ اب جناب کہ ریلیشن ود دا نیبرنگ کنٹریز، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ ہمارے پڑوس میں سب سے پہلے تو میں کشمیر کے اوپر آؤں گا۔ بے شمار قربانیاں دی کشمیر کے بارے میں، لیکن نااہل قیادت، چاہے عسکری قیادت تھی چاہے سیاسی قیادت تھی، اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا۔ نااہل قیادت نے کشمیر کو کھو دیا ہے۔ آج سے نوٹ کر لیں، کشمیر آپ کا نہیں ہے۔ وجہ، کشمیر کے پاس 3 آپشنز تھیں: انڈیا کے ساتھ ہلاک، پاکستان کے ساتھ، یا انڈیپینڈنس۔ یہی ہے نا کہ یا آزاد۔ انڈیا کی پالیسی آپ دیکھیے کہ اس نے کشمیری قیادت کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ یہ تو ہیں ہی کرپٹ، یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، ان کی تو مارل ویلیوز ہی نہیں ہیں، ان کا تو کردار ہی نہیں ہے، لہذا ہم ان کے ساتھ کیوں جائیں۔ یہ کشمیری سوچ رہا ہے اس وقت۔ تو اس میدان میں انڈیا نے کشمیری حساب کتاب میں ہم سے جنگ جیت لی۔ یہ آپ بھول جائیں کہ کشمیر ابھی کبھی ہمارے پاس آئے گا۔ یہ میں ریلیشن ود نیبرنگ کنٹریز کہہ رہا ہوں، یعنی ہماری کشمیر پالیسی کے بارے میں ہماری سوچ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخبا کا، حال ہی نے کہا تھا۔ وہ کشمیر جس پہ ہم موومنٹ چلا رہے ہیں